الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 247 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 248 اور 249 پڑھیں گے۔ کل کی آیت میں جو پیچھے سے واقعہ چلا آ رہا تھا، اس کے اندر تذکرہ آ رہا تھا بنی اسرائیل کی قوم کا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا، جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک ڈیمانڈ کی انہوں نے کہ اپنا جو وقت کا پیغمبر تھا اس وقت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ان سے کہا تھا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ، کوئی ایسا لیڈر، ایک قائد ایسا مقرر کر دیں جس کی قیادت کے اندر ہم جنگ کریں، اور ہمیں جو ہمارے ساتھ زیادتیاں ہوئی، مال لوٹا گیا، ہمیں گھروں سے نکالا گیا، ہم اس کا یعنی کہ بدلہ لیں۔ اور اس کے بعد یعنی کہ یہ بھی بتایا گیا کہ یہ ڈیمانڈ ان کی اصل میں کوئی نفاق پر مبنی تھی، کوئی خلوص پر مبنی نہیں تھی۔ اکثر لوگ اس میں سے منافق قسم کے تھے جو کہ اصل میں بادشاہت چاہتے تھے کہ ہمیں کسی طریقے سے بادشاہت مل جائے، ہمارے میں سے کوئی بادشاہ بن جائے، کوئی لیڈر بن جائے، قائد بن جائے، کوئی عہدہ مل جائے، اور پھر ہم سارے یعنی کہ ایک ہو جائیں۔ لیکن ان کی جب ڈیمانڈ پوری گئی تو بادشاہ جو بنا دیا گیا، وہ طالوت علیہ السلام کو جو بادشاہ بنا دیا گیا، اور وہ ان کو پسند نہیں آیا، انہوں نے ان کو بادشاہ تسلیم نہیں کیا کہ ان کو کیسے بادشاہت مل گئی، یہ تو اس لائق نہیں کہ ان کو بادشاہت دی جائے، ہمیں کسی کو بادشاہت ملنی چاہیے تھی، ہمارا زیادہ حق بنتا تھا۔ تو اس کا پہلے تو جواب دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا ہے، اور ان کا علم، ان کی جسامت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس لائق سمجھا کہ ان کو بادشاہت دی جائے۔ بہرحال جو تمہاری جو ڈیمانڈ ہے، تمہارا قائد مقرر کرنا تھا، بادشاہ بنانا، تمہارے لیے ایک تمہارا ایک لیڈر بنانا، تو وہ بنا دیا گیا، تم اس کے اندر اس کے ماتحت ہو کہ تم لڑو، تم جنگ کرو، جو تمہاری ڈیمانڈ تھی وہ پوری کر دی گئی۔ لیکن انہوں نے اگر ان کو ماننے سے انکار کیا، انہوں نے ان کو تسلیم نہیں کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے اس چیز کو کہ آج کی آیات میں کہ بتایا جا رہا ہے، ان کو ایک ثبوت پیش کیا جا رہا ہے کہ ان کی جو ہے وہ چوائس اللہ کی ہے، یہ اللہ کی طرف سے سلیکٹڈ ہے، اللہ نے ان کو چن کے ان کو بادشاہ مقرر کیا ہے، اور اس کے لیے تمہارے لیے ایک نشانی بھی اللہ نے رکھی ہے کہ تم اس چیز سے دلیل پکڑو کہ واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو بادشاہ مقرر کیا گیا ہے۔ اس نشانے کا یہاں پر تذکرہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال لهم نبیہم، ان کے نبی نے ان سے کہا، جب انہوں نے نہیں مانا کہ بادشاہ ہو سکتے ہیں، تو ان کے نبی نے ان کو جواب دیا کہ ان آیت ملک ہی، کہ ان کی بادشاہت کی نشانی کی یہ ہے کہ این یاتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم، کہ تمہارے پاس ایک تابوت آ جائے گا، ایک ایسا باکس لکڑی کا ایک وہ ہوگا تابوت جس کو کہا جاتا ہے، کہ اس کے اندر تمہارے لیے سکینت ہوگی، تمہارے لیے سکون ہوگا اس کے اندر، میرے ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون، کہ تمہارے اس کے اندر وہ ہوں گے چیزیں، باقیات اس چیز کی نشانیاں جو کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی، ان کے خاندان کی، ان کے پیروکاروں کی جو نشانیاں تھیں وہ اس کے اندر ہوں گے، تعملہ الملائکہ، جو کہ ملائکہ نے ان کو اٹھا رکھا، ملائکہ نے ان کو سنبھال رکھا، ان کی تعویل کے اندر ہیں، وہ تمہارے پاس پہنچ جائیں گی۔ اب یہ واقعات ہیں کہ اس کے اندر تفاصیل کے اندر آتے ہیں، یہاں پہ کوئی زیادہ ڈیٹیل تو نہیں ہے، کہ ان کے پاس ایک تابوت تھا اس قسم کا، جس کے اندر موسیٰ علیہ السلام کی اور ہارون علیہ السلام کی اور جو ان کے پیروکار تھے ان کی کوئی باقیات تھی، کوئی نشانیاں تھیں، ان کے تبرکات تھے اس کے اندر، تابوت کے اندر، اس کے اندر یعنی کہ وہ تختیاں بھی بتایا جاتا ہے جو موسیٰ علیہ السلام کو ملی تھیں کوہ طور کے اوپر، جن کے اوپر احکامات لکھے ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ جو تورات جو اصل لکھوائی تھی موسیٰ علیہ السلام نے ساری، وہ تھی، یا موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا جو کہ معجزات جس سے ظاہر کیا کرتے تھے موسیٰ علیہ السلام، اور اس قسم کی جو بھی تبرکات تھی نا جو کہ اللہ کی طرف سے ملی ہوئی تھی نشانیاں، وہ اس تابوت کے اندر موجود تھی، کہ نبی تو چلے گئے تھے لیکن ان کی نشانیاں، ان کی چیزیں باقی تھیں، تو وہ تابوت کے اندر رکھی ہوئی تھی۔ وہ تابوت ان کے لیے ایک قسم کا بڑا بابرکت ہوتا ہے، وہ جہاں بھی جاتے تھے اس تابوت کو اپنے ساتھ رکھتے تھے، گویا کہ اس کو ایک برکت کے لیے ایک حوصلہ مند چیز تھی کہ اللہ کی پاک چیزیں اللہ کی طرف سے ملی ہوئی تھیں، تو وہ اپنے ساتھ ان کو رکھا کرتے تھے۔ تو وہ ان سے ایک جنگ کے دوران گویا کہ چھین کے لے گئی تھی، کوئی قوم ان سے چھین کے لے گئی تھی، وہ ان سے گم ہو گیا تھا، ان سے ہاتھ سے چلا گیا تھا۔ وہ بتایا جاتا ہے اس طرح کے واقعات کے اندر کہ جس قوم ان سے لے کے گئی تھی، جو چھین کے لے گئی تھی، وہ ان کے اوپر ایسا کوئی مسئلے پیش آنے شروع ہو گئے، کیسے ان کو بیماریاں کو وبائیں آنے لگ پڑیں، کہ انہوں نے اس تابوت کو جو ہے وہ اس کی وجہ سمجھ لیا کہ یہ اسی اندر کوئی نوزت ہے جس کی وجہ سے ہمارے پر یہ مصیبتیں آ رہی ہیں، تو انہوں نے بھی اس تابوت کو وہاں سے چلتا کر دیا۔ بتایا یوں جاتا ہے کہ انہوں نے کسی بیل گاڑی کے اوپر اس کو رکھا، اور بیل گاڑیوں کو بس ایسے ہی ہکا دیا، شہر کے سے باہر کو نکال دیا، بغیر کسی کے اس کے اوپر، یعنی کہ کوئی اس کو چلانے والا نہیں تھا، ایسے ان کو ہکا دیا، بس لے کے کہیں بھی غائب ہو جائے، یہاں سے نکل جائے، دور ہو جائے، پتہ نہیں چلے کہاں چلا گیا۔ اس طریقے سے انہوں نے خود ان کو اس تابوت کو گم کر دیا۔
تو ان کے لیے یعنی کہ وہ افسوسناک چیز تھی کہ ہم سے وہ چھن چکا تھا قوم سے بنی اسرائیل سے، تو یہ ان کے لیے ایک بڑی سکون والی چیز تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ نشانی ان کو بتایا کہ یہ بادشاہ جو ہوں گے، یہ بنا رہے ہیں تمہارے لیے جو طالوت کو مقرر کیا گیا ہے، ان کے بادشاہت کے سچے ہونے کا کہ الگ طرف سے سلیکٹڈ ہیں، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ تو نشانی اس چیز کی ہوگی کہ تابوت جو تمہارا گما ہوا ہے اس کے اندر تمہاری جو سکینہ سکون والی چیز ہے تمہارے لیے، وہ تمہیں واپس مل جائے گا۔ یہ چیز کی نشانی ہوگی کہ واقعی یہ بادشاہ اللہ کی طرف سے مقرر کیے گئے ایک گمشدہ چیز ان کے لیے بڑی اہم چیز تھی، وہ واپس مل جائے گی۔ اور وہ کہاں ہے؟ کیونکہ وہ فرشتوں کے قبضے میں، سمجھے اللہ نے ان کو اپنے انڈر کنٹرول کر لیا ہے، اور کسی کو نہیں پتا وہ کہاں ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ تمہیں واپس لوٹا دے گا۔ پھر میں کہا ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، اور اس میں تمہارے لیے بہت بڑی نشانی ہے، اگر تم بات ماننے والے ہو، ایمان والے ہو، تو یہ بہت بڑی نشانی کہ ایسی گمشدہ چیز تمہیں مل جائے، انسان کی قیمتی چیز کو اس سے گم ہو جائے واپس مل جائے، اس کے لیے کتنی بڑی خوشی کی بات ہوتی ہے۔ تو یہ ان کے لیے خوشی کی بات ہوگی کہ تمہیں وہ چیز مل جائے گی جو تم سے گم ہوئی ہوئی ہے، اور اسی کو تم نشانی سمجھے، تمہارے لیے بہت بڑی نشانی ہوگی، تم اس چیز کو مان لو، مان لو اس چیز کے اوپر کہ واقعی یہ جو طالوت ہمارے مقرر کیے گئے ہیں یہ واقعی الگ طرف سے مقرر کیے گئے ہیں، تم ان کی قیادت کے اندر تو اس وعدے کو پورا کرو، جس تو ڈیمانڈ کی تھی اس کے ساتھ تم نے شرط لگائی تھی، وہ شرط پوری کر دی گئی۔ اب تم نے جو وعدہ کیا تھا کہ ہم قتال کریں گے، لڑیں گے اللہ کی راہ میں، اب تم لڑو اس چیز کو۔ تو بھائی اس کے بعد آگے مزید واقعہ نقل ہوا کہ فلما فصل طالوت بالجنود، کہ جب طالوت السلام اپنے لشکر کو لے کر نکلے، جب وہ یعنی کہ راضی ہو گئے اسی کو لڑائی کرنے کے لیے، وہ کہ ان کو وہ تابوت بھی مل گیا، جو بات ہے وہ پورا ہو گیا، اب ان کو ماننا پڑا کہ واقعی یہی اب تو قائد ہے ہمارے۔ تو وہ کہ کیا تمہیں جب وہ نکلے، لیکن وہاں کے دلوں کے اندر نفاق تو موجود تھا، وہ ماننا تو پڑ گیا، مجبوراً ماننا پڑا، ساتھ اب نکل کھڑے ہو، کیا کرتے، جو ڈیمانڈ تھی وہ پوری ہو گئی، جو نشانی اللہ نے بتائی تھی بہت بڑا معجزہ قسم کا وہ ظاہر ہو گیا، وہ تابوت ان کو مل گیا جو گما ہوا تھا ان سے، تب نکلنا ان کی مجبوری تھی، اب نکل کھڑے ہوئے جب قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، تو پھر طالوت السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائش کرے گا ایک نہر سے، ایک چشمے سے، ایک پانی سے، ایک دریا سے، جو بھی تھا وہ، اس کے ذریعے تمہاری ایک آزمائش ہوگی کہ ہاں تم اندر سے کتنے مخلص ہو اور کتنے نہیں ہو، کیونکہ جب جنگ کرنی ہوتی ہے کسی قوم کے خلاف جا کے لڑنا ہے، جہاں جانیں پیش کرنی ہے، وہ ظاہر ہے کہ مخلص فوج ساتھ ہونا ضروری ہے، مخلص لوگ ہونا ضروری ہیں جو کہ واقعی اللہ کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہو۔ اگر وہ اندر سے منافق ہوں گے، جب جان دینے کا موقع ہے اس وقت وہ کھسک جائیں گے، سائڈ پہ ہو جائیں گے، تو ظاہر ہے وہ جنگ کیسے جیتی جائے گی؟ تو اس کے لیے یہ چھانٹی ہونا ضروری تھی، چھلنی میں سے گزرنا ضروری تھا کہ جو مخلص ہو گئے وہ نکلیں، جو اس میں سے جو منافق ہیں، جو انہوں نے وقت پہ دھوکہ دینا، وہ پہلے سے چھانٹی ہو جائیں۔ تو اس کے لیے طریقہ کار یہاں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک نہر سے، ایک پانی سے آزمائے گا، فمن شرب منہ فلیس منی، تو جو اس میں سے پی لے گا وہ میرے میں سے نہیں ہوگا، اس میں سے جو پیڑ بھر کے پی لے، اپنے پیاس کو بجھانے لگ گیا، وہ میرا ساتھی نہیں ہوگا، کہ وہ میرے ساتھ آگے نہیں جائے گا، وہ میرا یعنی کہ شمار میرے لشکر کا بندہ شمار نہیں ہوگا۔ ومن لم یطعمہ فانہ منی، تو جو اس میں سے نہیں کھائے، جو پیے گا، یہاں پہ دیکھا جائے، یہاں پہ طعام کا لفظ ہے یہاں پہ، لیکن پینے کے معنوں میں یہاں پہ آ رہا ہے، تو اسی لیے کئی آیات ایسے جس میں کھانے کا ذکر، طعام کا ذکر ہے، لیکن کھانے کے اندر وہ کھانا پینا سارا کچھ شامل ہو جاتا ہے، طعام کے اندر صرف وہ کھانے کی چیز ہی نہیں ہے، یہاں پہ پانی کو بھی اسی کے اندر شامل کیا گیا۔ نہر کا تذکرہ، اور نہر کھائی تو نہیں جاتی، نہر میں سے پانی کو کھایا تو نہیں جاتا، لیکن یہاں پہ طعام کا لفظ ہے کہ ومن لم یطعمہ، تو اس میں سے جو نہیں کھائے گا، اس میں سے نہیں اس پہ پیٹ بھر، یہاں سے مراد شاید کو پیٹ بھرنے کا، ایک چلو کی اجازت وہاں پہ دی جا رہی ہے، لیکن جو اس میں سے نہیں کھائے گا، پورا پیٹ نہیں اسے بھر لے گا پانی سے، فإنہ منی، تو وہ میرا ساتھی شمار ہوگا، الا من اغترف غرفۃ بیدہ، مگر اس نے کوئی ایک چلو بھر کے ہاتھ سے پی لیا، یہ اجازت دے دی، یعنی کہ چلو بھر ٹھیک ہے، پیاس بھی لگی ہوگی، تھوڑا سا لے لو، لیکن جو اس کو طعام کی طرح کھا گیا، پیٹ بھر گیا اس سے بالکل، تو وہ میرے سے شامل نہیں ہوگا اس کے اندر۔ اور فرمایا کہ فشربوا منہ، لیکن وہ اس میں سب نے پی لیا، اس میں سے گویا کہ اس کو اتنا پی لیا جتنا کہ ممنوع تھا، اس حد کو جا کر ٹچ کر گئے، الا قلیلا منہم، مگر چند لوگ، یعنی مخلص لوگ چند نکلے ذات، اور اس میں سے وہی نکلے جو کہ وقت پہ دھوکہ دینے والے تھے۔ تو پھر کیا ہوا آگے جا کے، فلما جاوزہ ہوا والذین آمنوا معه، تو پھر جب وہ لوگ تھے یہ طالوت السلام اور جو ساتھی سے تھے ان کے، جب آمنے سامنے ہوئے، جو سامنا ہوا ان کے ساتھ، جب لشکر کے مقابلے میں سامنے آئے، تو کہنے لگے قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ، تو کہنے لگے کہ ہمارے اندر تو طاقت نہیں ہے کہ ہم اس سے جالوت اور اس کے لشکر سے لڑیں۔ یہ وہی لوگ یعنی کہ جنہوں نے پی لیا پانی، اور وہ چل پڑے آگے اس طریقے سے، تو جا کے انہوں نے پھر وہی کام کیا کہ بزدلی دکھانا شروع کر دی، کہ جب سامنا آمنا ہوا تو کہنے لگے جی آتوں میں اندر کوئی طاقت نہیں، ہم تو نہیں لڑ سکتے، وہ پانی ایسا پی لیا، پانی پی کے پھر گئے، وہ طاقت ہی ان کی ختم ہو گئی۔ لیکن فرمایا کہ قال الذین یظنون انهم ملاقو اللہ، لیکن جو لوگ اس بات کا پکا گمان رکھتے تھے، پکا یقین تھا چیز کہ ان کی ملاقات اللہ سے ہونی ہے، انہوں نے اللہ کے پاس جانا ہی جانا، ان کا کیا جواب ہوا کہ وہ اس چیز سے پیچھے نہیں ہٹے، ڈرے نہیں، کہہ رہے ہیں کہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ، کتنی دفعہ ایسا ہوا کہ چھوٹی جماعت جو ہے ایک بڑی جماعت کو غالب آ گئی باذن اللہ، اللہ کے حکم سے،
واللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ تو صبر کرنے والوں کا گویا کہ ڈٹے رہنے کے بعد ثابت قدم رہنے والوں کے لوگوں کے ساتھ ہے۔ گویا کہ جنگ جو جیتی جاتی ہے اصل میں جو فتح ہوتی ہے وہ اللہ کی مدد سے ہوتی ہے، لوگوں کے جو ہے تعداد جو ہے وہ ضروری نہیں ہے، ورنہ بڑی بڑی فوج پوری کی پوری نہ ہتھیار ڈال دیتی ہے، گھٹنے ٹیک جاتی ہے، لیکن جہاں اللہ کی طرف سے مدد ہو وہاں تھوڑی سی تعداد جو بھی ہے اور وہ بڑے سے بڑی فوج کے اوپر بھی غالب آ جاتی ہے، اس کے یعنی کہ مثالیں کئی ملتی ہیں۔ جنگ بدر کے اندر سب سے پہلے اس کی مثال دیکھی گئی۔ اب نئے دور میں دکھا ہے تو آج کے دور میں بھی جو ہوتی ہیں جنگیں، کئی جگہ ایسا دکھایا جاتا ہے کہ چھوٹی فوج بظاہر کمزور نظر آ رہی ہوتی ہے لیکن وہ بڑی ہیوی ڈیوٹی فوج کے اوپر وہ غلبہ اللہ تعالیٰ کو دے دیتا ہے۔ ہم اپنی 65 کی جنگ دیکھ لیں تب بھی اس کے اندر یہ نظر آتا ہے کہ پاکستان کے پاس بہت کمزور تھے، ہندوستان کے پاس بہت طاقت تھی، اللہ تعالیٰ نے فتح دی۔ اور اس سے اگر نکل جائیں تو ابھی یعنی کہ گزشتہ جو دیکھا جائے افغانستان کی امریکہ سے قسم کی جنگ ہوئی تو دیکھا جائے افغانستان کہاں امریکہ کہاں، کوئی طاقت کا مقابلہ نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ بھی افغانستان جیسے کمزور لوگوں کو بھی اللہ نے فتح دیتی ہے، وہاں پہ اس کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ تو یہ اللہ کے 14 سال پہلے بھی لوگ اس چیز کو ایمان رکھتے تھے اور اللہ تعالیٰ اس کا جو ہے عملی نمونہ ہی بار بار جب وقت فوقتاً دکھاتا ہے لوگوں کو ایمان تازہ کرنے کے لیے کہ اصل میں جو فتح ہے و مدد ہے وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے، صرف طاقت ہونا وہ اصل چیز نہیں ہے، گو کہ وہ ضروری ہے، اللہ کا حکم ہے اپنے آپ کو مضبوط رکھو، لیکن اس مضبوطی کے اوپر سارے کا سارا تکیہ اس پر نہیں کیا جا سکتا، اصل توکل بھروسہ وہ اللہ کی ذات پر ہی ہونا چاہیے۔ تو یہاں یہ جو لڑنے گئے جنگ انہوں نے اس چیز کا اظہار کیا یہاں پہ کہ وہ جو لوگ ابوذلی دکھا رہے ہیں وہ دکھاتے رہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، جب ہم نے اللہ سے ملاقات کرنی ہے، ہمیں شہادت مل گئی تو کوئی اس چیز کا ہمیں وہ دکھ نہیں ہوگا، ہم نے تو جانے اللہ سے ملاقات ہماری ہونی ہے۔ تو انہوں نے اس چیز کا ارادہ کیا کہ کتنی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ چھوٹی جماعت جو بڑی جماعت کے اوپر غالب آئی ہے، تو ہم چاہے اس وقت تھوڑے ہی رہ گئے ہیں لیکن ہم جنگ لڑیں گے اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں فتح دے گا، یہ ان کا یقین تھا۔ اور اینڈ پہ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والے جو ڈٹنے والے لوگ ہیں، جو قدم ڈگمگاتے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو اصل چیز ہے وہ اللہ کا ساتھ ہے اصل میں، باقی طاقت اور مال دولت جو بھی ہے وہ سب کچھ پیچھے رہ جاتا ہے، اللہ کی طاقت ساتھ چھوڑ جائے تو کوئی چیز پھر انسان کے کام نہیں آتی، ہر چیز دھری کی دھری رہ جاتی ہے۔ تو اصل چیز جو ہے وہ اللہ کی مدد، اللہ کی طاقت ہے، وہ اللہ کے اوپر یقین کرنے سے ہی آتی ہے۔ تو فی الحال اس کے بھی مزید آگے واقعہ چلے گا، انشاءاللہ ہم کل کی آیات کے اندر پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔